الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ پرسوں ہفتے والے دن یہ سیشن ہوگا جس میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ اب ہم کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ یا آگے کیا ہونا ہے، کب اعتماد کا ووٹ ہوگا۔ پنجاب کی طرف جاننے کا اندیا بھی دیا بلاول صاحب نے کہ اگلا پنجاب کی طرف کہانی جا سکتی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تین چودھریوں کے درمیان میں بیچارہ گھر چکا ہوں، چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی سے، طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے، اور فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر صاحب موجود ہیں۔ تو وفاقی وزیر صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ طلال صاحب، فواد چودھری صاحب، آج پرائم منسٹر صاحب نے دو بڑی بنیادی چیزیں کہی۔ ایک تو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے، اس میں ذرا بعد میں آتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بتائیے الیکشن کمیشن پر جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے، آپ کی پارٹی کا ویو کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کرنا کیا چاہیے تھا یا اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس دو تین مواقع ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تنقید پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں کی ہے، انہوں نے اس رول میں کمی کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ اس میں اس وقت ہے۔ اب دیکھیے نا، الیکشن کمیشن کے پاس سیکشن آرٹیکل 218، 219، 220 میں بہت زیادہ اختیارات ہیں، اور انہوں نے پیچھے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اپنے اختیارات استعمال بھی کیے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو معاملہ ہے سینٹ کے انتخابات کا، یہ تو بالکل ایک تماشا ہی بن گیا ہے، اور اس سے تو پر الیکشن کمیشن کیا کرے فواد صاحب؟ آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں وہ کہہ رہا ہوں توقع کیا تھی کہ کیا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو؟ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے بڈنگ کروا لیا کریں تاکہ حکومت کو 4 پیسے مل جائے کریں ہر 3 سال کے بعد، جس طرح سے نہیں تو میری گال سنو، بیڈنگ کرا کے پیسے حکومت نے کیوں دیں؟ ایم پی ایز ایم این ایس کو دیں جنہوں کو ایونچولی جنہوں نے ووٹ ڈالنا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ہاں تو یہی فارمولہ بنا لیں، میرا خیال ہے اسی پہ جو ہے وہ بات چیت ہو جائے گی کہ آدھے پیسے پولیٹیکل پارٹیز ہی لے لیا کرے اور آدھے حکومت کو دے دیا کرے، تبھی کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کو اصلاحات پہ آئیں تو آئیں، ورنہ تو انہوں نے نہیں آنا۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو سب سے بڑا اختیار تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بناتے، اور جو ٹیکنالوجی کا یوز کا سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا تھا، اور ہم نے بڑی استراحت سے الیکشن کمیشن سے عرض کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، لیکن انہوں نے سم ہاؤ وہ اختیارات استعمال نہیں کیے۔ اور اگر آپ بیلٹ پیپر کی کوالٹی چیک کرتے، وہ تو اخبار کے کاغذ سے بھی برا پیپر جو ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سیکیورٹی فیچر ہے نہ۔ لیکن فواد صاحب، جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ٹریسیبل نہیں بنایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے غلط ہے، نہیں غلط ہے، آپ کی بات درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو ہمارا استدلال تھا وہ مسترد کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں آپ پولیٹیکل پارٹیز خیر دیکھیں، چلے چھوڑ اس کو، بحث آگے بڑھ گئی ہے، لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ ورڈکٹ۔ ایک تو آپ نے کہا ٹریسیبل، لیکن اصل چیز یہ تھی، چلے میں تشریح اپنی واپس لے لیتا ہوں، سپریم کورٹ ٹریسیبل کر سکتی تھی، میں نے آپ کی تشریح مان لی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز آئیں، آپ کا خیال ہے اس ویڈیو پہ سپریم کورٹ کو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ووٹ، جی چودھری صاحب، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ آیا تھا، ایک یہ ووٹ ہوا ہے، اس وقت 64 میں سے 13 ووٹ ایک طرف چلے گئے تھے، تو جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا تھا اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا۔ ابھی 16 ووٹ آگے پیچھے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی جیت ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کس طرف مجھے میں ایکچوئل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں میں بھی کھڑے ہو کے کہوں یہاں پہ جمہوریت جیت گئی ہے اور یہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی؟ یہ جیسے حکومت کہہ رہی ہے، کل کو وہ کہہ رہے تھے، کل آپ کے پاس 53 ووٹ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، میری ایک گزارش، کل 53 ووٹ ہوں گے آپ کے پاس چیئرمین سینٹ الیکشن میں، سنجرانی صاحب جیت جائیں تو کیا کہیں جمہوریت؟ میری ایک گزارش سن لیں۔ نمبر 1، کیا کوئی یہ بل لے کر آئے پہلے کہ یہ سینٹ کا الیکشن، میرے نزدیک، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، بلکہ یہ اور یہ بلینئر کلب بن گئی تھی امریکہ میں بھی، انہوں نے بھی پھر ڈائریکٹ کر دیا تھا۔ میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں اس چیز کا حامی ہوں۔ پارٹی بھی حامی ہے، میری پارٹی بھی الٹیمیٹلی اس کے لیے تیار ہوگی۔ یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں، یا پھر جو وہ پھر ممکن نہیں، ہماری ٹرمز علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ 6 سال کی ہے، وہ 5 سال کی ہے،
جو ہم اگر ریشو پہ لے کر آئیں تو وہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ ٹرمز کلیش کرتی ہیں. سر اس کو 5 سال پروپورشنل ریپرزنٹیشن کرنا پروپورشنل, ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ووٹ الیکشن پورے صوبے میں کرائیں, اپنی یہ دو لسٹ دیں, طریقے ہیں. لسٹ کے اندر بندے یہ دو جو طریقے اوپر کے ہیں. 15-20 ہوں گے وہ الیکٹ ہوں گے. ابھی چوہے صاحب فرما رہے تھے کہ بڈنگ کرا لیں. بڈنگ تو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا لیاقت جتوئی کہہ رہا ہے سندھ میں کہ 35 کروڑ میں بڈنگ ہوئی ہے, اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمال کیسا ہے اس بندے کا جو آزاد جیتا ہے بلوچستان سے. ذرا اس نے کیسی کیسی بڈنگ کی, پہلے پی ٹی آئی کو بڈ دیا, پھر اس کے بعد باپ پارٹی کو لیکن یہ بڈ, ٹھیک ہے کیا؟ پھر آزاد کیا یہ ٹھیک ہے؟ آزاد جیت گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں لیکچر سنا رہے ہیں وہ ذرا اپنے گھر میں بھی تو دیکھیں نا. ایک بات. دوسری بات سر وہ آپ کی بات تو میں 100% اب میں یہ کہہ رہا ہوں, میں چوہے صاحب کو ایک آفر کر رہا ہوں. آپ دو مجھے ایک آفر کرنے دو دیجیے, خرابیاں چیک, مجھے ایک آفر کرنے دیجیے. چوہے صاحب کیا اب آپ تیار ہیں یہ شو آف ہینڈ پہ کرا لیتے ہیں یہ الیکشن سینٹ کا؟ یہ جو سینٹ آنے والا ہے, سینٹ کے چیئرمین کا, ڈپٹی چیئرمین کا اوپن ہینڈ کرا رہے ہیں, شو آف ہینڈ. یہاں پہ شو آف ہینڈ, وہ ٹیکنیکل ووٹ تھا, یہاں پہ شو آف ہینڈ بڑا ایزی ہے. کریں, انہیں کہیں ایکسپٹ کریں. چوہری صاحب میرا خیال ہے یا نہیں, کیونکہ اس دفعہ اب جو سینٹ آ رہا ہے وہ 53 ووٹ اپوزیشن کے پاس ہیں, 47 حکومت کے اتحاد کے پاس ہیں, لیکن 2-3 ووٹ ایسے ہیں جو آگے پیچھے جا سکتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہائی موریل پہ کھیل رہے ہیں نا, کہ ہم نے یہ کہا, ہم نے ان کو وہ کہا. کریں نا جی, آئیں آفر کر رہے ہیں, ہم قبول کریں, کروا لیں. فواد صاحب نہیں ہے, ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو دوسری نوعیت کا ہے, وہ ہو گیا. دوسرا کانسٹیٹیوشن کوئی گل نہیں, وہ بھی دیکھ لیں گے. جو نو کانفیڈنس والا فیصل جاوید صاحب آ رہے ہیں, نو ان سے بات کانفیڈنس والا جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ایشو. دیکھیں نا انہوں نے نہیں سر, لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر, میں سوال پہلا فیصلہ کر لیں. چوہری صاحب فیصلہ کر لیں. دیکھیں ہم نے یہ بھی فیصلہ کر کے کہ ارب پتیوں کو دینا ہے. کون سے ارب پتی بھائی, وہ بن گیا کلب آپ کا, سوائے اس کے کہ جو ہم لے کر آئے. فرد اللہ بابر ارب پتی ہے, ہار گیا کر. میری بات سن, یہ بھی جیتا ہے, شبلی فراز ارب پتی نہیں جیتا ہے, وہ 10-12 تو بھی کہیں گے ارب پتی نہیں ہے, وہ 2 جہاں گیم پھنستی ہے ارب پتی تو وہاں پہ آتا ہے. وہی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد القادر نے ثابت کر دیا کہ آپ نے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا واپس لیا, باپ نے ٹکٹ دیا واپس لیا, وہ اس نے کہا میں ساروں کو جیت کے دکھا دوں. ٹھیک, کس بنیاد پہ جیتا ہے وہ؟ کوئی پولیٹیکل اینٹی اتنی بڑی کہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے اس کی. کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کریں. کیا یہ ٹھیک ہے کہ ادھر سے عبد القادر, فرض کریں عبد القادر کو جو بھی ٹکٹ دے رہا سر ڈکلیئر کر رہا نا, غلط ہے. وہ ٹھیک سنا تھا پرائم منسٹر نے کہ 50 سے 70 کروڑ وہ اسی کے بارے میں, اسی چیز کا لگ گیا. یہ ٹھیک ہے کہ لگ نہیں گیا, لگایا ہوگا نا کسی نے, اور کے میں لگتا سر, میں اور کی میں کہ لگ گیا پیسہ تے اور کی کرے ٹکٹ یا یہ جو جس طریقے, یہ ٹھیک ہے. ووٹ وک رہے نے, ووٹ اتھے جا رہے نے, انہاں دا بندہ کھلونا ہے, ووٹ کاٹنے پورے ہو گئے, کوئی گل نہیں سر, جمہوریت کی جیت ہے, بلے بلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب, یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو ایک ٹرم میں کہتے ہیں سلو ڈیورس. یہ پی ٹی آئی کو سلو ڈیورس ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ تھیں, جو لے کر آئے تھے, وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کے چھوڑنے کی نشانیاں مل رہی ہیں. وہ نشانیاں جو ہیں وہ بے شمار ہیں, کئی عدالتی فیصلے ہو سکتے ہیں, کہیں پہ ادارے آزاد ہو سکتے ہیں, ان پہ انفلوئنس نہیں کیا گیا. کل والے پہ ڈیلاں بھی ہو سکتی ہیں سر, جان جو نا میں ساری دس از سلو ڈیورس. اب اس کو کتنے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہوں گی سر, ساتھ میں کاشف صاحب اگر کتے یقین دہانی ہوئے گی وہ تسی سانو ایکسپوز کر لو گے, لیکن ایک منٹ اگر ہے نہیں ناٹ, میں ہمیشہ حاضر ہونا. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, میں سلو ڈیورس جیڑی نا دا مزہ لو, یہ ہو گئی ہے, یہ انہاں نو اگر نظر نہیں نہ آ رہی تو مزید تھوڑے دینا چاہ جائے گی. دوسری بات کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ پچھلے کوئی 15 سال سے پروگرام کر رہے ہیں, 100 جو ٹاپ لوٹا اس ملک کا جس نے سیاست کو بھی بدنام کیا ہے, جس نے ہمیشہ وہ کٹ پتلی بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, ہمیں بعد میں گلا کرنا چاہیے, سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. کون کون ہے اس 100, میں اسی پہ آتا ہوں, یہ تہاڈے وزیر بھی ہوں گے, میں اسی میں آتا ہوں. 100 لوٹے میں سے 70% 80% ٹاپ موسٹ لوٹا جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے. پہلے کس کے پاس؟ میں اس میں ہم نہ کریں نا, یہ فنگر پوائنٹنگ آسان ترین کام ہے, اس کو حل کریں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, سولوشنز کی طرف آئیں. جب میں آپ سے اگری کرتا ہوں, دیکھیں یہی تو کیا نا 2018 میں, بندے تاڈے پنے انہاں دے پنے اتھے پرے کہ جت جائے کسی طریقے نال ہو گیا کام. آ رہا ہوں نا, میں تو خان صاحب نو ذرا دس دوں. اچھا خان صاحب نو کہ سب تو پہلے پوری سیل دا مال تے تسی چکے آپ, تے پھر سیل بھی اتھے لگنی سی. کوئی تسی آپ نے سنا ہو اس پورے سینٹ الیکشن میں کسی پارٹی نے کسی صوبے سے چھوٹی یا بڑی نے کہا ہو میرا ایم پی اے بک گیا؟
تو آپ کے پچھلے دفعہ سن لے پچھلے وہ سر ایک منٹ چودھری سرور ایک سر ابھی ہم اپوزیشن میں ہیں نا, کوئی آپ نے آواز سنی ہو؟ حکومت میں تھے نا, میری بات سنیں, ہم نے کچھ لوگ اچھے سر یہ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کی آپ کو بتا دیتا ہوں, جب ان کی حکومت تھی ان کے لوگ بک گئے تھے, پنجاب کا الیکشن تھا, ووٹ کاٹ پائے گئے, تاڑا سینیٹر بن گیا. سر نہ کریں یہ باتیں, آپ کیوں مانتے ہو کہانی صرف 2020 دی, یہ اس کہانی 2020 کی نہیں ہے, پرانی کہانی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2-3 چیزیں کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلیکٹیو ریفارمز نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. نمبر 1 کیوں نہیں ہوئے اب تک ریفارمز؟ ایک منٹ, کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی نیت ہی نہیں ہے. آپ لوگ کر لیں, تیار ہے, اب موقع آ گیا ہے سر, میں آپ کو بتاؤں اب موقع آ گیا. نہیں اب موقع اس لیے آ گیا کہ اب ان کو چاہیے سیکرٹ اور آپ کو چاہیے اوپن چیئرمین سینٹ کے الیکشن سر جی صرف کرائیں, کہنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں, جس آپ نے ایک بات کی کریں اوپن صرف اور سب کو اوپن کریں. نہیں, سلیکٹیو ریفارمز اور وہ ریفارم جو کہ اس وقت آپ کو سوٹ کرتی ہیں, وہ عمران خان صاحب کو وہ ہم ریفارم کر کے دے دیں. اب تو آپ کی نہیں, میری بات یہ نہیں مانے نا کہ یہ رکاوٹ ہے ریفارمز کی. فیصل جاوید صاحب موجود ہیں, میں ان سے پوچھا. فیصل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. فیصل صاحب اپوزیشن کی طرف سے آپ کے لیے آفر ہے, وہ کہتے ہیں آئیں ریفارمز کرتے ہیں, چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس کو بھی کریں اوپن, ابھی جو الیکشن گزرے ہیں سارے سب کو اوپن کرتے ہیں, آئیں اب قانون سازی کریں بھائی صاحب. اور بھائی انہوں نے 2006 میں بھی کہہ دیا تھا, اپنی بات پہ پورا اترتے نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, ابھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں, بعد میں پھر آپ بتائیں نا آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ اب بات سنیں, آپ کے ہم کس چیز کا یقین کریں؟ آپ نے 2006 میں کہا, 2015 میں کہا, اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کام کرتے ہیں, پھر ہم لے کر کے آپ نے مسترد کر دی. کوئی بھی ریفارم کاشف عباسی ہم لے کے آئیں, یہ بدلے میں ایک چیز چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 شکے ان کی مرضی کی بدل دیں, این آر او دے دیں, 99 سے پہلے کے کیسز ختم کر دیں, 99 کروڑ 99,999 روپے کی کرپشن کو گڈ ٹو گو کر دیں, نیب جو ہے منی لانڈرنگ کو نہ دیکھے, بس یہ چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ کر دیں. سر یہ جواب نہیں, دیکھیں یہی تو پرابلم ہے نا, کوئی بحث آگے چل ہی نہیں سکتی کیونکہ جب بات آتی ہے ہے نا این آر او ابھی. اور سر سمپل آرگومنٹ ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ تمام الیکشن اوپن کر دیں انکلوڈنگ الیکشن آف چیئرمین سینٹ جو آنے والا ہے, آپ تیار ہیں؟ یہ جو رضا ربانی, یہ جو یوسف رضا گیلانی کی الیکشن ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس کو اوپن کرو, کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان سب کو اوپن کر دیں مستقبل کے لیے. مستقبل بات سنیں, ابھی ریسنٹلی, زیادہ لمبی بات نہیں ہے, کچھ گھنٹوں پرانی بات ہے الیکشن سے پہلے کی کہ یہ چل رہی تھی, اس وقت تو یہ مخالفت کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جس کا منافع ہوگا وہ مخالفت کرے گا نا سر, وہ تو یہی رہا ہے نا. وہ ان کو اس وقت ان کو پتا تھا یہ ووٹ توڑ لیں گے, انہوں نے اس ٹائم آپ کی نہیں مانی, اب آپ کو پتا ہے چیئرمین سینٹ آپ جتا لیں گے, اب آپ نہیں مانیں گے, تو اس وجہ سے ریفارمز تو نہیں ہوں گی نا. چوری صاحب مسئلہ آپ عمران خان کو نہیں جانتے. عمران خان صاحب اوپن فیلڈ, ابھی عمران خان صاحب نے کہا نا سیٹرڈے وہ کر رہے ہیں, اوپن ووٹ ہوگی. عمران خان صاحب تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتے, یہ ہیں چور راستے والے, یہ ہیں جو پیسے کے بغیر سب کچھ کھولنے کا راستہ مانگ رہے ہیں, وہ کرے کر لو. ایک موقع لگ گیا کہ ایک ہولسٹک کمپریہنسو ریفارمز کی جا سکتی ہیں, جتنے الیکشنز ہیں سب اوپن کر دیں. کیا یار کوئی الیکشن سیکرٹ تھے اب ہیں یا نہیں ہیں؟ کمپریہنسو ریفارمز کمیٹی سے بتاتے رہے ان کو, یہ نہیں آئے. اور ایک جگہ پہ جب بیٹھے ہمارے ساتھ, وہ ساتھ لے کے آئے, ہم پھر بھی ان کو ٹی وی پہ آ کے دعوت دی کہ اگر آپ وہ ڈاکومنٹ نہ لے کے آئیں اور اس کو مشروط نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ریفارمز کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی, ہمیں وہ ڈاکومنٹ ہمیں جو عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا ہے, پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, وہ ڈاکومنٹ نہ لے کے آئے نا, پھر مت مانگو این آر او. پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے, کبھی بھی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں این آر او, وہ مت لے کر آئیں. ایک سیکنڈ, ایک کامنٹ, سارے دا کام کوئی ہے, میرا ایک سوال ہے, ساروں کا کام ہے میرا منافع کدھر ہے, جدھر میرا فائدہ ادھر ریفارم نہیں ہو سکتا, جدھر تجھے نقصان ہونا ہے کرا دو. اس میں صرف قوم کے فائدے کی بات سر, قوم کا فائدہ تو یہ ہے, تو پھر آپ اس چیز پر بڑی تقریر کر کے گئے ہیں, اس کے اوپر ریفارمز کر دینا. Why does it matter کہ آج ہونی ہے یا کل ہونی ہے؟ یہ تو پبلک انٹرسٹ کی کسی بھی لیجسلیشن پہ ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. یہ پرسنل انٹرسٹ کی لیجسلیشن کو بیچ میں مت لے کر آئے, مت لے کر آئے. سر پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے نا, چیئرمین سینٹ کا الیکشن پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو پبلک انٹرسٹ, اسی طرح ووٹ بکیں گے مستقبل کے لیے. لیکن میں آپ کو چوئی صاحب ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں, ویسے ہم نے بنائی, ہم نے کہا چلو لوگوں کے چسکے لیے, ناٹ دیٹ اٹ میٹرز, کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور اب جب کہ گیلانی صاحب جیتے ہیں, بیانات میں فرق ہے, آپ لوگوں کا وہ سن لیجئے گا اور حکومت کا بھی سناتے ہیں.
آج جو جمہوریت کا آواز ہے وہ بلند ہو چکا ہے, جو پارلیمنٹ کا وقار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ پاکستان کے تمام جمہوری قوتوں کی جیت ہے. ہم سمجھتے ہیں حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ, ہم اس کا حساب لیں گے, لیکن ہاں چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے, جمہوریت کے پیٹ میں چراغ گھونپا, ان کو نہیں چھوڑیں گے. مجھے پتا ہے کہ کون اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے تھے, کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے, کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. آپ کے پاس حق ہے رائٹ ٹو اے سیکرٹ بیلٹ, تاکہ اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے وہ مکمل پرائیویسی کے تحت وہ ووٹ ڈال سکے. ہم سینٹ میں اصلاحات لے کے آئیں گے, ہم سینٹ میں صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے اصلاحات لے کر آئیں گے. کس چیز پہ خوشیاں منا رہے تھے, کس چیز پہ ڈیسک تمکین ہو رہا تھا, جمہوریت کا جنازہ نکلا. عوام کی امنگوں کے مطابق قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ. ہم آپس میں بیٹھ کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. یہ ضمیر کی آواز اور ضمیر فروشی تقریباً 1.5 سے 2 سال کا فرق ہے. طریقہ کار ایک کوئی ہے, لیکن اس کا کوئی سولوشن آنا پڑے گا, سولوشن لانا پڑے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر, میں سولوشن کی طرف آتا ہوں. ایک مجھے صرف ایک بات کرنی. دیکھیں فرق ہوتا ہے کینڈیڈیٹ ٹو یہ کینڈیڈیٹ. ضمیر نہیں, اگر یہ ان کا الزام یہ ہے کہ ووٹ پرچیز ہوئے ہیں تو پھر خاتون کو بھی پڑ جاتے. اس کیمرہ مین کو کیوں خوشی ہوئی ہے حفیظ شیخ کے ہارنے کی, اس کا کیا انٹرسٹ تھا؟ جو بندہ ایک سیکنڈ سوال کا جواب دیں, میں ادھر آ رہا ہوں. مجھے ایک جو ایم این اے بن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایم این اے کے طور پہ اگر میں پی ٹی آئی سے ناراض ہوں تو میں عورت کو خاتون نشست پہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالوں گا اور مردوں کے نشست پہ ووٹ ڈالوں گا. نہیں پی ٹی آئی سے نہیں دیکھی تھی ناراض سر وہ علی حیدر جلانی میں تو سب جانا نہیں چاہتا, ویڈیو دیکھی تھی میں نے دیکھی ہے ویڈیو میں نے دیکھی ہے. اور جو ووٹ ضائع کرنے کے اور بھی لوگ جو تھے نا, دیکھیں ایک ایم این اے جو ہوتا ہے نا اس کا بڑا نخرہ ہوتا ہے. وزیر اعظم کسی ایم این اے کو نہ پہچانے تو اور بات ہے, ایک منسٹر نہ پہچانے, کسی کو ہاتھ نہ دے. اور حفیظ شیخ کو سے ملنے کو ان کے اپنے وزراء ترستے تھے, منسٹروں کو چھوڑے. ٹھیک, سو یہ کینڈیڈیٹ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے. سو پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف تو ضرورت نہیں نا اس کو لینے کی, نہ لینا, کیا ضرورت ہے؟ پوچھ رہا ہوں یہ عمران خان کے خلاف ہے یا حفیظ شیخ کے خلاف ہے؟ نہیں دیکھو نا حفیظ شیخ کو کس نے نامزد کیا ہے سر؟ بائی امپلیکیشن عمران خان کو پیدا کرنے کیتا, اللہ تعالیٰ نے کیتا, تسی تے تھے, اللہ تعالیٰ نے پہنچ جاؤ گے. نہیں آرگومنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ عدم اعتماد اگر ہوا ہے تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں. بیٹھیں نہیں, کیوں بیٹھے, وہ دے رہے ہیں ٹھیک, مورل پوزیشن. کیوں مورل پوزیشن کدھر چلی گئی؟ کیونکہ ووٹ کم ہو گئے نا, ووٹ کم ہو گئے نا, ووٹ کم ہو گئے. تو پھر ابھی دیکھیں, ابھی پھر جو انہوں نے تو کہا میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا, اس نے کہا میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کروں گا. کل کا ہے, لیکن ایک سیٹ کل کا ہے میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کروں گا. سر اصل رول کیا ضرورت ہے؟ ایک سیٹ پر 174 بھی تو ہے نا, تو ضرورت کیا ہے؟ کاشف صاحب کر رہے تو آپ کو نہیں ضرورت کیا ہے؟ رہنے دیں ابھی. اعتراض کیوں ہے؟ اچھا میں سمجھ گیا کہہ رہے ابھی نہ لے فیصل جاوید صاحب. میں بتاتا ہوں کیوں, کیونکہ جن بندوں نے کل ووٹ دیا نا وہ 1-2 سال اور حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ابھی جب ڈیولپمنٹ فنڈ ہو جائیں گے, حلقے میں کام ہو جائیں گے, جس ٹائم وہ تیار ہو جائیں گے نا کہ ہاں اب ہم اوپنلی آ کے عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہے, اس ٹائم دیجیے گا ووٹ آف کانفیڈنس. یار 2 سال وہ بھی بیوقوف نہیں ہے کہ انہوں نے بھی پتا کہ ٹائم نہیں دینا کسی نے. 2 سال کس نے دے یہ بھی. اچھا میری گل سنو, آج میں مریم نواز شریف صاحب نے سنیا, انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہمارا بکا ہے, تسی نہیں بکے. ویسے معافی چاہتا ہوں, آپ نے جو رشوت ڈالی ہے وہ کیا رشوت ڈالی ہے یہ مریم نواز شریف صاحب بتائیں گے. اور تسی کاٹ ہی رہا تو میں تمہیں سنا دینا. کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا, پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. واقعی بالکل. دیکھیں ایک میں ایک ہاں یا نہ کر دو, پھر میں سوال پوچھنا تھا. ہاں کر کے اگر آپ کی ٹکٹ چلی ہے چوری صاحب, تو آپ کی سینیٹر کیوں ہار گئی ہے؟ پیپلز پارٹی کا سینیٹر کیوں جیت گیا؟ کدھر سے لاجک اٹھا کے لاتے ہیں کہ ٹکٹ پیپلز پی ایم ایل این کی چلی ہے, کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کی ہار گئی. کاشف صاحب جو تھا نا, یہ حفیظ شیخ یہ ایک سمبل تھا جو ایک خاص قسم کی حکومت بٹھائی گئی ہے, اس کا بات سن لینا. اپنا ٹکٹ دیتا سی نال کہتے تھے ساڈی سنانی نوں ووٹ پاتے ساڈا ایک اور سینیٹر آ جائے. بات سن لینا. ایک تے کاشف صاحب اس گل نوں منو کہ کچھ کلاس ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے. پچھلے 4 ٹینور نکال لیں,
آپ کو میں اس میں سے کوئی 4 درجن بندے نکال دیتا ہوں جس کا زیادہ تر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 90%، جو کاف لیگ میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے، نون میں بھی تھے، ان کے ساتھ بھی ہیں. ان کو اب یہ فیل ہو رہا ہے پبلک پریشر جو تھا، جس کو اب بار بار کہتے تھے یہ جلسہ جلوس یہ کیا کر رہے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نا وہ ختم ہو گیا. سر ایک تو لوگوں نے پیسے نہیں لیے، کئیوں نے اپنی پولیٹیکل بارگیننگ کی ہے. دوسری مجھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بات 2-4-5 کروڑ پہ بکنے والے نہیں ہیں، خدا تو سی بھی جان دو. مجھے کسی نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتائی. ایک خاتون ہے، میں نے ایک وزیر کی ذمہ داری تھی اس کو ووٹ ڈلوانا، کہتے میں باتھ روم جا رہے ہیں، باتھ روم جا کے گئے. اچھا دوسرا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مورل انہوں نے کہا جی بڑی ان کی لائبلٹی ان پہ بن گئی ہے ووٹ لینے، یہ جو گندے انڈے تھے ان کے مطابق جنہوں نے 14-15 نے ووٹ دے دیا گیلانی صاحب کو، وہ جس نے کل پرسوں ان کو دیں گے تو وہ صاف انڈے ہو جائیں گے. پہلے ان 15 کو آئیڈینٹیفائی کریں اور نکالیں. اور دوسری مجھے یہ اور دوسری میری ایک اور بات سنیں، کیا الیکشن کمیشن ایک الیکشن سے اگلے الیکشن سے ہفتہ پہلے میری بات، اور ایک مجھے اور بتائیں، یہ جو الیکشن کمیشن نے انہیں بتانا تھا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، آپ کو پتا ہے ووٹ مسترد کس کس کے ہیں جو سٹوریاں چل رہی ہیں؟ سٹوری بات سن لینا، چلو میرا تو نہیں نا، عقل مند آدمی ہے سر، میرا کسی کو پتا نہیں کس کا ووٹ مسترد، جس سوائے اس کے جس نے خود آ کے مانا میں غلط ہے. اس کے ہوئے 4 ہمارے ہوئے، سر ہمارے بھی 4 ہوئے. پتا مجھے گزاری دیکھیں نا، نیچے 3 2 ہوئے، چلو 5 مسترد ہوئے، 3 پی ٹی آئی کے مسترد ہوئے، میں کہہ رہا ہوں چلو جی ایک ہی ان کا صحیح، وہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. سر الیکشن کمیشن کا نہیں، میں تو پہلی چیز تو یہ بتا دیں، جب آپ سر یہ ان کی ووٹوں ٹکٹوں کی وجہ سے آپ لوگ جیتے ہیں صاحب پی ڈی ایم اکٹھی ہے. اچھا کاشف صاحب تسی جو مرضی کر لو، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیڑی وجہ مننا، میں تو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاکر شجاع آبادی دا ایک شعر، سر ایک سیکنڈ پہلے بریک جانے ٹائم کرتا میں کون سی وجہ کو ٹھیک سمجھوں؟ اس وجہ کو ٹھیک سمجھوں کہ یار پی ڈی ایم جیتی ہے، کینڈیڈیٹ برا تھا، یا آپ کا ٹکٹ تھا، یا ساڈا کینڈیڈیٹ بہت چنگا سی، یا پھر تو اللہ دی مدد آئی سی. مطلب ہر انہاں دا کینڈیڈیٹ پیدا سی، پہلا تو یہی ہے. سر انہاں دا ٹکٹ وکیا ہے، تانوں نہیں پتا، تانوں نہیں پتا، سر انہاں نو پتا وا، انہوں نے پتا، ہاں سب نو پتا. وہ چلو سر پی ڈی ایم سب کو پتا ہے. اچھا پی ڈی ایم سب کو پتا ہے. اچھا پنجاب میں کوئی ایک ٹکٹ ایسا ہے جو پیپلز پارٹی بھیج سکتی ہے؟ ہاں جی شمار ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک سیکنڈ سوال دس چھوٹا جواب جو میں بریک میں پنجاب دا کوئی ایک ٹکٹ دس دو جتھے کہو کہ یار یہ والا ٹکٹ پیپلز پارٹی کا بکے گا. اگر کوئی اس حلقے سے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جانے والے نا وہ آپ دیکھیے گا وہ پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ چھوڑے، سب سے زیادہ جائیں گے پیپلز پارٹی نہیں، وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں بریک کے بعد. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو یا وننگ کینڈیڈیٹ، لڑائی ان کے ساتھ تھی تو پارٹی ہماری توڑ دی. کب سے توڑنے لگے ہیں؟ 1967 سے شروع پارٹی تے ٹوٹن نو تیار کسی پائے نہیں خدا دا واسطہ ایسا کوئی نہیں. اور آپ کے بندے جو ٹوٹے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ ان سے بات کرے جا کے وہ ٹوٹے کیوں ہیں، تو تھوڑا جا تسی انٹروسپیکشن بھی کرو کہ اودہ مسئلہ فوج نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں. اچھا جی آپ کی اپنی پارٹی آپ ادھر بڑی عزت مل گئی ان کو، واپس آئیں گے. نہیں مجھے یہ بتائیں، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا، آپ کو پتا نا میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے جو کہانیاں آپ مجھے سنا رہے ہیں سارے، آپ کو نہیں پتا وہ کہانیاں؟ مجھے وہ ان کہانیوں کو، مجھے ان کہانیوں کو نہیں. کاشف صاحب پرائم منسٹر ساڑھے پرانے یار اس وقت کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ کیوں؟ وہی کوئی کہانیاں نہیں. تو یہ عمران جو کہانیاں تاڈے نال سنو انہاں دا واس نہیں چلدا، ایتھوں ٹکٹ لے لو، اوتھوں ملدا نہیں ٹکٹ. نہیں عمران خان کیوں نہیں مانتا کہ وہ پرفارم نہیں کر سکا، اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ انپاپولر ہو رہا ہے. پرفارمنس کا مسئلہ ہوتا تو خاتون کی نشست پہ 174 ٹکٹ سر منگے ہی نہیں، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم منگے ہی نہیں، اسی تے بھول اسی منگے ہی نہیں. یقین اور سر سائی لوگ کو، سر میرے سائی لوگ کو ٹکٹ دے چھڈے نے سارے، ٹکٹ ووٹ نہیں مانگے، ایسے دونوں ووٹ مانگتے رہے. میرے کتنے سائی نے ٹکٹاں دے چھڈیاں. سر توجہ ساڈا الیکشن ایک ہی سی. صاحب الیکشن پھسے سر میرے حلقے سے پوچھو، اینے سائی سن ٹکٹ دے چھڈے ووٹ اپنی کینڈیڈیٹ. سر اور میری گل بریک کے بعد پوری کیتی اسی وہ کھانا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل زرداری صاحب نے بھی ایک انٹرویو حامد میر صاحب کو دیا، شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا، اس میں ان دونوں کا ہی کہنا تھا کہ یہ تو 5 ووٹوں کا فرق ہے، فرق تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. کیا کہا ذرا سنیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے.
ہماری 20 ووٹوں کی جیت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ دے شوڈ ہیو بین 35 ووٹس. اوکے جی میں آپ کو بتا دوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی پھر جی وہ میں اب کیا کہوں کل رات 11 بجے تک نیوٹرل تھے اور آج باقی بندے ٹوٹے ہیں واپس کیے گئے 30-35 لوگ تھے سب پہ بڑا پریشر پڑا رات کو پیپل ریفیوزڈ رات گئے تک پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا. یہ اس ملک کا ہی کمال ہے جس میں ایک سابق وزیر اعظم صاحب اس طرح سامنے آ کر کہہ سکتے ہیں باقی ووٹ ٹوٹے ہیں یعنی کہ ہم نے خرید لیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے واپس کرائے ہیں وہ کمال ہے ویسے تاڑے لوگ سپن بھی کس طرح دیندے ہو خدا دا کرشمہ ہے تہاڈا بھی کمال ہے کہ تسی پہلو مور لاندے ہو کہ ووٹ صرف وکدے نے ووٹ اپنے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں 20 پر زیادہ ہونے چاہیے 35 زیادہ ہونے چاہیے بکنے کا نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیٹ آفر کی ہے یہ خریدنا نہیں ہوتا چوری صاحب آپ کہتے ہیں سیٹیں آپ کو ہم دیں گے پیسے ہم آپ کو دیں گے ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر آپ نے سیٹیں خریدی ہیں یہاں تسی چلا سمجھتے ہو تسی کہتے ہیں خدائی خدمت دے طور تے لوگ کتنے سب 50 کروڑ جو آفر کی ہے وہ کیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ووٹ کیا سیٹ آفر کرنا خریدنا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کل میں آپ کے بندوں کو کہوں میں تمہیں یہ دیتا ہوں جو بھی ہو اور وہ کہے ہاں یہ لے کر میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں وہ خریدنا ہی ہے وہ خدائی خدمت تو انہوں نے پنجاب میں اندر کیا کیا ہوا ٹھیک کیا ٹھیک کیا کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے خریدنے کا نہیں ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں پی ٹی آئی کا وہ تو خدائی خدمت کے طور پر ڈال دینا چلو ایک کام آپ ایک کام کر لو آپ ایک کام چلو یہ تو گیلانی صاحب تھے نا ویسے ڈبہ رکھوا دیں پی ٹی آئی کے الائز کا اور اسے کہیں حفیظ شیخ کو ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کو پتہ چل جائے گا. سر ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کینڈیڈیٹ 100 ووٹ لے جائے میں جو 100 ووٹ لے جائے حفیظ شیخ بار بار یہ کہہ رہے ہیں لین دین کی بنیاد پر ٹکٹ لینا غلط نہیں ہے. کاشف صاحب میں کب کہہ رہا ہوں ابھی کہہ رہے ہیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلاول نے بھی کہا ہم نے ٹکٹ دیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہی دونوں نے کہا خدائی خدمت وہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کھل کے آ کے سامنے کل پرسوں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا یار اس ملک میں کتنا کھل کے سارے ایک سیکنڈ کھل کے کھیل سکتا ہے مجھے پتا ہے یہ وہ گیم نہیں ہے مجھے پتا ہے ایک سیکنڈ چلے میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں فیصل صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا پرسوں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کو ایک سیٹ پہ ملے 174 ووٹ اسی سیٹ پر ان کے 3 ووٹ خواتین کی پرسوں ریزولوشن آ رہی ہے پہلے ان سے پوچھ تو لو پرسوں ہے گا بھی ہے کہ نہیں پرائم منسٹر اناؤنس کر کے گیا اور بھائی پرسوں ریزولوشن آئے گا نا اس کے کیا اگلی تاریخ ڈال دیں گے منڈے کی ٹیوزڈے کی ڈال دیں گے ڈیٹ اس دن 177 ووٹ سمجھ لیں تحریک انصاف کے پاس ہے اس وقت 177 ووٹ ہوئے نا 3 مسترد خاتون کے اور 174 جو اس کو پڑے 177 ووٹ ہے 177 اگر عمران خان کے اس 177 میں سے آپ 6 ووٹ مائنس کر دیں صرف 6 لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نہیں ڈالتے اس کو ووٹ ہم دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں حکومت گر جائے گی حکومت گر جائے گی الیکشن آئے گا وہ لوگ آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت جائیں گے آپ ڈر کس بات کا ہے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ اب ڈبے کی گیم ختم ہے بات سن لینا یہ ممکن ہے کیسا آپ جو 2 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہو میں تو سوچا شک ہو رہا کہ نہیں کہہ رہے میں تو تاڑی وجہ تو کہہ رہا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں او پاؤنڈ نہ پاؤنڈ او کوئی انہوں نے جو بھی بارگین کیتا مینوں یہ تسی ایک منٹ بات سن بات پوری بارگینز کیوں ہو سر دیکھو پوری گل تے سن لو ادھر وے بارگین سر ڈیموکریسی دی گل کر مینوں تسی یہ دسو انہاں اداریاں دا کی کام ہے جنہاں سیکیورٹی ادارے نے کہ وہ چک حکومت دے بندے لے آ کے کہن کہ اسی واپس کرواتا یہ کون سی ڈیموکریسی ہے ایک منٹ میری بات سنیں کرپٹ پریکٹس ایک منٹ ایک بات سن لیں میری کرپٹ پریکٹسز سب سے زیادہ جو کرتی ہیں وہ حکومت خود ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے سب سے بڑا خزانہ نیب سے لے کے اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں تک ان کا کیا کام ہے کہ میں بکاؤں تو مجھے وہ کہیں جی تو آج نہیں بکنا کہ آج تو بک جا کمال ہو گئی یار یعنی وہ بروکر نے 50 کروڑ والے لوگ ووٹ نہیں ایک منٹ نہیں مجھے یہ بتائیں اعتماد کے ووٹ سے پہلے میں پھر ایسی کوئی بات نہیں کرتا پھر آپ ایک خبر شائع کرتے ہیں تصویر لگواتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ یہ اس دن ہی ہونا ہوتا ہے جس دن آپ کو کوئی سیاسی ضرورت ہو اس دن سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس دن ہی وہ ڈسکشن ہونی ہوتی ہے اسی دن 10 آج ہوئی ہے ویسے دیکھو نا 10 ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی تصویریں نہیں لگتی فیصل جاوید صاحب یہ ٹائمنگ کیا ہے کیا ان کو بندے ٹوٹے بندے واپس کرنے چاہیے یہ بھی کون سی ڈیموکریسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ہوا تھا کہ کمال کر رہے ہیں اور بھائی جب اوپن میں آئے ہیں تو گھبرا رہے ہیں اور ڈر کس چیز کیا ہے ان کو کہو نا جن کو خریدا ہے ان کو کہو آئے کھلے عام مخالفت کریں کا نام لیں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس تو فیصل صاحب آپ کے پاس نام ہے
آپ کے پاس نادر موقع ہے. بندے کا پتا مجھے پتا ہے, مجھے بھی نام پتا ہے آپ کو, وہ کرے نا, پتا ہے نا مجھے کسی ایک نے بتایا. نہیں جے سانو ووٹ دین گندے انڈے, انہاں نو دین تے اچھے انڈے. فیصل جاوید صاحب ان کا نام کیوں نہیں دیتے آپ؟ مجھے پتا, آپ کو پتا ہوں کہ بلکہ نکالے وہ پہلے اس سے, پہلے نکالے پھر تو سارا وقت ووٹ آف کانفیڈنس. نہیں, ووٹ آف کانفیڈنس گند والا تو نہیں نا. سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ ایبسولوٹ سیکریسی فیصل نہیں صاحب ہے, نکالیں گے کب, لوگوں کا پتہ چلے. کے پی کے والی مثال کب دہرائیں گے؟ ابھی نہیں, اب گیم اس سے آگے چلی گئی. اب بات یہ ہے بتائیں وہ بھی ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, عمران خان کو آپ نہیں جانتے. عمران خان نے آج جو سپیچ کی ہے اس میں کیا بتایا ہے, 2000 کیا ہوا تھا 18 میں, آپ کو پتا ہے نا کاشف؟ اور یہ بتائیں مجھے کہ یہ ان کے جو گیلانی صاحب کا بیٹا یہ کر کیا رہا تھا؟ ارشد شریف نے جو ویڈیوز ARY نے جو ووٹ خرید رہا تھا سر, ووٹ خرید رہا تھا, اور کیا کر رہا تھا؟ ہاں, تو اب آئے نا, کھل کے آئے, اب اوپن میں آئے نا ذرا. یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ تو ان کے پاس نادر موقع ہے نا, ان کے پاس 10 کروڑ کی نادر ڈیولپمنٹ موقع فنڈ کی گنجائش جو انہوں نے ضمیر بات تو سنے نا, ہیلو, جو انہوں نے ضمیر خریدے ہیں, جو انہوں نے سودے بازی کی ہے, ان کو کہیں نا ذرا کہ کھل کے آباد ہیں, کھل کے آئیں. کاشف ایک سیکنڈ, دو تین چیزیں نہیں ہونی. ایک سیکنڈ, میں ذرا لوگوں کے ٹکٹ بکتے میں پہلی بار دیکھی, یہ ان کی پارٹی الزام لگا رہی ہے. نہیں, آپ لوگوں نے کلیم کیا دونوں نے آج بلاول صاحب کی. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یار, کہ ان کی پارٹی کے لوگ, اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ بکے سینٹ کے. وہ کہہ رہا ہے 35 کروڑ میں, لیاقت جوتوئی کہہ رہا ہے ابڑوں نے خریدا ہے, وہ کہہ رہا ہے 70 کروڑ میں بلوچستان والا, یہ جو جس کو کہاں ادھر سے نہیں ادھر سے. میرا خیال خان صاحب کو پوچھو کنے لے آیا تاکہ کلیئر تے ہوئے. جی فیصل جاوید صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا اب کچھ دو چیزیں کلیئر کریں. دو چیزیں یہ کلیئر ہیں کہ اگر کسی شخص کو آفر کی جائے پیسے یا کچھ اور, اگلا ٹکٹ, کسی پارٹی کا ٹکٹ, دوسرے صوبے کا ڈیولپمنٹ فنڈ, یا اس صوبے کا اپنے ہلکے کا, دوسرے صوبے سے تو لے ہی نہیں سکتے نا سر. لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے. کراچی والوں کو آپ دے سکتے ہیں, جانے دینا سر, دوسرا صوبہ دوسرا نا اپنے صوبے کے. نہیں, دوسرے سے مراد حکومت ان کی نہیں ہے نا کراچی میں. آپ لوگوں نے کراچی والوں کو آفر کیا ہے, اگلے ٹکٹ بھی آفر کیے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈ بھی آفر کیے. سو یہ رشوت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے پکڑ لیا, ہمیں پتا ہو کہ کون کون سا بندہ ہے, اس کے نام بھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ اگلے الیکشن میں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے 2 دن بعد. سو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیٹکس جو ہے نا, یہ پالیٹکس ایسی ہی چلنی ہے. اور تیسری ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ پارٹی, فیصل جاوید صاحب یہ آپ کے لیے, کہ جو آج سے 3 دن پہلے تک کہہ رہی تھی آئیں قانون سازی کرتے ہیں, آئینی ترمیم کرتے ہیں تاکہ اوپن اور شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو, اور وہ سپریم کورٹ چلی گئی. آج جب اپوزیشن کہہ رہی ہے آئیں جی ہم یہ ترمیم آپ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب نہیں, کیونکہ اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اور اس الیکشن کو خفیہ رکھ کے ہم چیئرمین سینٹ نکال لیں گے. دس از وائی آئی سے پالیٹکس اور اصولی پالیٹکس کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ اصولی پالیٹکس میں ٹائمنگ نہیں, اصول سب سے اہم ہوتا ہے, جبکہ پالیٹکس کے اندر پالیٹکس اہم ہوتی ہے, اصول اہم نہیں ہوتا. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. یہ کس نے آپ کو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے آفر کر کے گئے. سنیں میری بات سنیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں نا. ان کی نہیں سر, دیکھیں آپ نے بھی انہی کو آفر کیا تھا نا, یہی آپ کو انکنڈیشنل آفر کر رہے ہیں, آئے پیکج لے کر آئے, ڈیل کرتے ہیں, سارا میری بات سنیں. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اس چیز سے. فیصلہ ان کو کرنے دینا. آپ آفر کر کے ٹیبل پہ دوبارہ رکھ دیں جیسے پہلے کی تھی آپ نے, آئینی ترمیم کریں, پھر ان کے اوپر دیکھ لیتے کرتے کہ نہیں کرتے. کرپشن کے کیسز معاف کروانا چاہتے ہیں, وہ نہیں سمجھوتا. میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فیصل صاحب, آپ ایک ترمیم ٹیبل پہ رکھیں, کہنے دے چوری منظور صاحب کی پارٹی کو اور بلاول صاحب کو نہیں کرتا میں ترمیم, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. کہنے دیں ان کو کہ نہیں کرتے. اس وقت لے کے آئے ہیں 6 مہینے پہلے, 6 مہینے سے پارلیمنٹ میں پڑی رہی. ہو گیا نا, ان کا منافع تھا, انہوں نے نہیں کیا. آج آپ کا منافع آپ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کاشف اس وقت صرف ایک بات ہو رہی ہے, کرپشن کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کرپشن کے خلاف کون کھڑا ہے, اور کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت. آپ مجھے بتائیں, جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, آپ کی ٹاک شو میں آیا تھا, انہوں نے سیدھا لکھا تھا کہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کہہ رہے بندوں کے نام بتائے, اگر وہ آئیڈینٹیفائبل ہو جاتا, ایبسولوٹ سیکریسی نہ ہوتی, کہ کوئی اتھارٹی مزاج ہوتی. الیکشن کمیشن نے کیا کیا, میری تو میرا فیصلہ نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں آپ لوگوں کو نام پتا ان لوگوں کے جن لوگوں نے کیا. آج پرائم منسٹر نے کل میٹنگ میں بھی کہا, مجھے بھی کسی نے 4 نام بتائے کہ جناب یہ وہ بندے ہیں جن کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ بکے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے پیسے پکڑے تھے. میں بریک سے پہلے ذرا ان سے پوچھ لوں سر, پھر اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے, اصول کی اور نظریے کی بات, ووٹ کو عزت دینے کی بات برائے مہربانی نہ آپ کریں, نہ جمہوریت کی بات کریں, آگے چلیں. اس ملک کو اسی طرح ہم نے چلانا. نہیں دیکھیں, کوئی کدی ویچ کے, کدی خرید کے, کدی کو
کھبا مار کے کدی سجی مار کے. نہیں دیکھیں نا بالکل سب ٹھیک نہیں ہے. سب ٹھیک ہے. نہیں میری بات سنیں نا, آپ کا فائدہ تو سب ٹھیک ہے, ان کا فائدہ سب ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اپنے فائدے پہ نہیں ہلتے, آپ اپنے فائدے پہ نہیں ہلتے. اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں بریک کے بعد اس کے اوپر آتے ہیں. بریک کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ گلہ ہی نہیں پاکستان دیا, گلہ ہی رہنی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ اصول نہیں ہے, پاور پالیٹکس ہے. نہ تسی ووٹ دی عزت چاہتے ہو, نہ تسی جمہوریت چاہتے ہو. سر جنہوں جو مل جائے وہی ٹھیک ہے. 1 منٹ ٹو یو اینڈ 1 منٹ. دیکھیں میں تو بڑا سمپل ایک کلیئر ہوں. وقت آتے ہیں کوئی فیصلے کرنے کے لیے, جیسے میں نے 18ویں ترمیم کی بات کی بریک کے اندر. وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے کرنی, جب آپ وہ ٹرین مس کرتے ہیں پھر غلط ہے. آج پھر وقت آیا, سب کو پڑھی. وقت کل پرسوں بھی تھا سر. نہیں کل پرسوں آپ کو منافع نہیں تھا, اب آپ کا منافع ہے. میں نے یہ آفر کیا ہے نا, میں ایکچوئل یہ کہنا ان سے چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے اب. اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فائدہ اٹھا لیا, اب تمہیں فائدہ نہ اٹھانا ہو تم آ جاؤ اس طرف. نہیں یار, میں کچھ I agree with you. میرا یہ خیال ہے اصول 13 کے بعد بھی ٹائم ہے. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 13 کے بعد بھی ٹائم, اب ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ آنیسٹلی کچھ امینڈمنٹس کرنی ہے, کچھ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ایک سیکنڈ کی مثال دے رہا ہوں. ہماری بار قصور بار میں بڑا گند تھا. یہ الیکشن 4 بار پوسٹ پون ہوا. الٹیمیٹلی ہم نے اس پہ کروایا بایو میٹرک پہ جا کر 5 سیکنڈ میں ہمارا ووٹ کاسٹ ہوتا تھا, اور کسی نے کوئی بات نہیں کی. کاشف عباسی صاحب, ریفارم کی بھی ضرورت ہے, لیکن ووٹ کو نہیں, میری بات, ایک نیت کی بھی بڑی ضرورت ہے. کس نے کہا تھا جی کہ بھی 6 بجے کے بعد پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیں, رات 11:30 بجے عدالتیں لگا کے. بات سنیں, بات پیچھے نہیں جا رہا نا. چلو چلیں ڈسکا میں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ڈسکا دیکھ لیں. دیکھیں امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. اور دوسرا آپ کو ڈسکا کا پورا الیکشن بات سن لیں گزارش. اور اداروں میں جو مداخلت کی جاتی ہے اور جس طرح اٹھا کر پارٹیاں بنائی اور توڑی جاتی ہیں, خدا کے لیے وہ لوگ چھوڑیں گے تو پھر کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. ووٹنگ اوپن کریں جگہ جگہ, جہاں لوپ ہول ہے اس کو پک. ان کو موقع کدھر سے آتا ہے؟ موقع ادھر سے آتا ہے جب ووٹ سیکرٹ ہے. تانوں چک کے میں اپنا مرضی دا کام کرا لواں, گل ختم ہو جائے گی. ویسے تو انہاں کول موقع ہے. اچھا تسی کہندے ہو پروگرام بند کر دئیے ہن. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.